السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ سنت کا مذاکرہ چل رہا ہے۔ دعوت کی 8 سنتیں اور آداب۔ سنت نمبر 1، اگر کوئی دعوت دے تو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت کو قبول کرنا پیار اور محبت کا باعث بھی ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے جب وہ تجھ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ دعوت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت زیادہ پرتکلف نہ ہو، کہ ایسی دعوت میزبان پر مشکل کا باعث ہوتی ہے، کھانا ضائع ہونے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتی ہے۔ مہمانوں کو بھی اس قسم کا ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ دعوت عمدہ قسم کی ہوگی تو جائیں گے، ورنہ نہیں، جیسے کہ آج کل دستور ہے، غریب کی دعوت میں نہیں جاتے، مالداروں کی دعوت پر انتہائی اہتمام کے ساتھ شرکت کی جاتی ہے، بلکہ ان کی دعوتوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ سب امور خلاف سنت ہے۔ ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اگر بکری کے پائے کے لیے بھی دعوت دی جائے تو میں ضرور قبول کروں گا، اگر مجھے اس کے بازو کا تحفہ دیا جائے تو میں قبول کروں گا۔ اس زمانے میں پائے کو بہت معمولی چیز سمجھا جاتا تھا۔ سنت نمبر 2، پرہیزگار، نیک اور صالح لوگوں کی دعوت کی جائے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے سوا کسی اور کو ساتھی نہ بناؤ، اور متقی شخص کے علاوہ تمہارا کھانا کوئی اور نہ کھائے۔ سنت نمبر 3، صرف آپ کو دعوت دی ہو تو آپ اپنے کسی دوست کو بغیر دعوت کے نہ لے جائیں، کیونکہ اگر مہمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو کھانا کم پڑ جائے گا، جس سے میزبان کو تکلیف اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بن بلائے دعوت میں نہ جائیں۔ پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی دعوت میں بن بلائے شرکت کر لے، وہ چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ سنت نمبر 4، صرف کھانا کھانے کی نیت سے دعوت قبول نہ کریں، بلکہ سنت سمجھ کے دعوت قبول کریں تاکہ ثواب بھی ملے۔ سنت نمبر 5، جو وقت دعوت کے لیے دیا گیا ہو اس وقت پر پہنچ جائیں، میزبان کو انتظار نہ کرائیں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بڑی پابندی کیا کرتے تھے۔ سنت نمبر 6، اگر 2 شخص ایک ساتھ دعوت کریں تو جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو۔ سنت نمبر 6، اگر دو شخص ایک ساتھ دعوت کریں تو جس کا گھر تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو۔ سنت نمبر 7، دعوت قبول کرنی چاہیے، کیونکہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، لیکن اگر دعوت کرنے والے کا مال حرام ہو، مثلا وہ رشوت خور، سود خور، بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے یا کھلانے والا، سٹہ باز، چور، ڈکیت، عام سرکاری ملازمین کی طرح پوری ڈیوٹی نہ دینے والا، جھوٹ بول کر مال بیچنے والا، یعنی عام طور سے سرکاری ملازمین کے بارے میں یہ بات آئی کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری ڈیوٹی نہیں دیتے، تو اس کے بارے میں فرمایا، اور جھوٹ، سارے تو ایسے نہیں ہوتے، اور جھوٹ بول کر مال بیچنے والا، اپنے ملازمین کا استحصال کرنے والا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ سنت نمبر 8، اگر کھانا بچ جائے اسے ضائع نہ کریں، اگرچہ ایک نوالا ہی کیوں نہ ہو، روٹی کا چورا ہے تو اسے دیوار کے کونوں میں ڈال دیں، اسے چوٹیاں کھا جائیں گی۔ اگر روٹی بچی بھی ہے تو اس کے ٹکڑے کر کے پلیٹ میں ڈال کر چھت یا گیلری میں رکھ دیں، یہ کووں اور چڑیوں کا مزیدار کھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔